قاسم علی شاہ صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے یہ محفل جو ہے وہ برپا کی ہے۔ موضوع آج کا تعلیم ہے۔ میں کافی ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو میرے سے عمر میں چھوٹے ہیں، کافی ایسے دیکھ رہا ہوں جو مجھ سے بڑے ہیں، جس میں میرے ہم نوا بھی ہیں عمر کے حوالے سے۔ ہم سب تعلیم کے بارے میں ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور خیر کام بھی نہیں ہے، اگر وہ تو شاید ہم کچھ اور کر لیں۔ دیٹ واز آن اے لائٹر سائڈ۔ مگر ہم نے شاید یہ فیصلہ ابھی تک نہیں کیا کہ ہم کس قسم کی تعلیم چاہتے ہیں، ہم تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس میں اپنے آپ کو کچھ زیادہ قابل نہیں سمجھتا، سوائے اس چیز کے کہ جس طرح ایک مریض جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیماریوں کا ماہر ہو جاتا ہے، تو مجھے کچھ یہ دعا ہے یا کوئی سزا ہے کہ میں کوئی 20 سال سے طالب علم ہی ہوں، 20-25 سال سے، اور 7-8 یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر چکا ہوں، جن میں سے 5 پاکستان کی اور 3 باہر کی، اور ہر طرح کے اداروں میں تعلیم حاصل کر چکا ہوں۔ لمز میں بھی گیا ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے، قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی، پنجاب یونیورسٹی میں بھی، اسلامیہ کالج میں بھی، ذمہ دار کالج گجرات میں بھی۔ ایک ڈگری میرے پاس اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی بھی ہے، لاء کی۔ اچھا، پھر مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، تو شاید ایسا ہوتا کہ کچھ ہمیں روزگار مل گیا تو اس میں افاقہ ہو جاتا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ پھر پڑھنے کے لیے امریکہ گیا، پھر آسٹریلیا گیا، ایک دفعہ انگلستان بھی گیا، لیکن وہاں پہ پڑھے بغیر آ گیا واپس۔ بڑے لوگ پڑھ کے آتے ہیں، وہ ہم پڑھے بغیر ہی آ گئے۔ ایک شعر ہے نا اکبر الہ آبادی کا، سدھاریں شیخ کعبہ کو ہم انگلستان دیکھیں گے، وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے۔ ویسے میں نے عمرہ بھی ویسے کیا ہوا ہے، میں حاجی ابھی نہیں ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کرے۔ تو اس میں میں شاہ صاحب سے، ہمارے جو میزبان ہیں اور اس محفل کے روح رواں ہیں، اکثر یہ ڈسکشن کرتا رہتا تھا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں یہ فرق ہے، ان کے تعلیمی نظام میں یہ فرق ہے، ہمارے میں یہ خوبی ہے، ان میں یہ خامی ہے، ہم میں یہ کمیاں ہیں، ان میں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ اس کا ایک موازنہ سا کر لیں، اور موازنہ کر کے ہم اس پہ گفتگو کریں، تاکہ ہم ایک بڑے لیول پہ ایک گفتگو جو ہے وہ پھیلائیں کہ آخر کس قسم کا نظام تعلیم جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس میں بحث ہرگز یہ نہیں ہے کہ مغربی تعلیمی نظام کو ہمارے ہاں نافذ کر دیا جائے۔ دنیا میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک ملک کا نظام دوسرے ملک کے نظام میں جا کے، کوئی بھی نظام وہاں پہ فٹ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن جو ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں، جو طریقہ کار ہیں، وہ تو دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر بھی ہوئے ہیں۔ ہم نے جتنی تاریخ پڑھی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ یونانی جو طرز فکر تھا وہ مسلمانوں میں آیا، مسلمانوں کا طرز فکر جو ہے براستہ اسپین، یورپ میں گیا، یورپ کا واپس آیا، اب پھر چائنا کا نظام اپنا ہے، کچھ مکسچر ہے۔ تو آخر ان سب کا جو انضمام ہے، انضمام الحق والا انضمام ہے، وہ ایک بہتر شکل پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اچھا، نظام جو ہے نا، وہ ہر چیز، وہ اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو ہے جو لکھا پڑھا سا ہوتا ہے، ایک پہلو ہے جو اصل میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی یونیورسٹیوں کا نظام دیکھیں تو اس میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، وہ ریسرچ بیسڈ یونیورسٹی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، وہاں پہ اینول سسٹم، تو وہاں پہ بھی بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے کہ اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ پیدا ہو، لیکن اصل میں پیدا کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ جو ہو رہا ہے، جس کو سے جو میری ذات کے حوالے سے میں کہوں گا، صرف میں نے جو دیکھا
ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے جو سلیبس بنا انہوں نے بڑا اچھا بنایا، ہماری CSS کے سلیبس نکالے انہوں نے ساری بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی ہے سلیبس میں، یہ بھی ہے، وہ کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ اب کہنے کو تو کاغذوں پہ تو نظام موجود ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے اور آپ سارے لوگ اس میں میرا ساتھ دیں گے کہ آخر ہے کیا ہمارا نظام، اور آپ میں سے جو باہر جا چکے ہیں یا جانا چاہتے ہیں ان کے لیے شاید کوئی بات اس میں سے نکل آئے، اور جو جنرلی ملک کے بارے میں تعلیم کے بارے میں سوچتے ہیں ان کے لیے شاید کوئی اس میں آگہی کا کوئی در کھلے۔ سب سے پہلے میں جب پہلی دفعہ باہر سے آیا تو میرے ایک دوست باہر جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے مجھ سے جاتے ہوئے پوچھا کہ میں باہر جا رہا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دے دیں۔ میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو کتنے مشورے دوں؟ انہوں نے مجھے کہا 5 مشورے دیں، اس سے زیادہ نہیں دینے، آپ ہمیں فضول میں دے دیں۔ میں نے کہا چلیں آپ کو میں 5 مشورے دیں، میں نے ان کو لکھ کے دے دیں۔ ان میں سے پہلا مشورہ تھا، میں نے انہوں نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ آپ نے جہاز سے اترتے ہی اپنی مونچھیں شیو کر لیں، کیونکہ مونچھیں تھیں۔ میں نے کہا مونچھیں شیو کر لیں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ نہ کریں، آپ جا کے مہینے بعد خود ہی کر لیں گے۔ وہ ایسا ہی ہوا، ویسے اس پہ غور کریں، پھر اس کو آخر میں اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ دوسرا میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ کی جو واپسی کی تاریخ ہے نا، وہ آپ نے لکھ لیں کسی جگہ پہ، اپنے کمرے میں ایک چارٹ بنا لیں، اس چارٹ پہ واپسی کی تاریخ لکھ لیں اور ریورس آرڈر میں آج کی تاریخ تک آتے چلے جائیں، اور یہ لکھتے جائیں کہ آپ نے آخری تاریخ سے واپسی پہ کیا کرنا ہے۔ فرض کیجیے میں آج چلا جاؤں باہر سپٹمبر 2018 میں، اور میں نے واپس آنا ہو ستمبر 2020 میں، تو اگر آج میں جاؤں تو میں یہ لکھوں گا کہ سپٹمبر 2020 میں کیا کر رہا ہوں گا، پھر اس سے پیچھے اگست میں، پھر اس سے پیچھے جولائی میں، اور میں نے کہا یا واپس تھا، یہ سارا لکھ لیں اور یہ آپ نے فالو کرنا ہے۔ یہ وقت گزر جانا ہے، آپ کو کسی نے نہیں بتانا، پھر آپ نے کہنا او ہو میں یہ بھی کر لیتا، میں یہ بھی کر لیتا۔ یہ میں نے دوسری بات۔ تیسری بات میں نے انہیں کی کہ آپ نے ہے تو افسوسناک، لیکن بہرحال میں نے کی آبجیکٹ، میں نے کہا آپ نے وہ پاکستانی جو طالب علم نہ ہوں ان سے دور رہنا۔ اگر آپ تعلیم اچھی کرنا، آپ نے جو طالب علم ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ہی، جو نہیں ہیں ان سے ذرا آپ نے دور رہنا۔ چوتھی میں نے ان کو کی کہ آپ نے اکیلے نہیں رہنا، آپ نے ایسی جگہ پہ رہنا ہے جہاں پہ کلیکٹیو کو لوگ رہتے ہیں، 5-6 اکٹھے رہتے ہوں۔ ظاہر ہے اس کا مقصد بڑا واضح ہے کہ کلچرل اورینٹیشن ہو گیا۔ 5ویں چیز میں نے ان کو یہ کہی کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ نے جب واپس آنا ہے تو اس کے اگلے 5 سال کا آپ نے ایک پروگرام بنانا ہے۔ باہر ہر کوالیفیکیشن کی ایوریج ایج 5 سال ہوتی ہے، 5 سال بعد وہ بس فرق ہے، پھر وہ نئی کوالیفیکیشن لیتے ہیں۔ وہ کوالیفیکیشن بعض دفعہ ڈگری کی فارم میں ہوتی ہے، بعض دفعہ اپنے آپ کو وہ ویسے اسکل بلڈنگ کرتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں کہ 1967 میں میں نے ایم اے پاس کر لیا تھا اور پھر میں بھرتی ہو گیا تو پھر بس میں چلی جاؤں۔ اس پہ انہوں نے عمل کیا، وہ بڑے کامیاب ہوئے۔ اس میں اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ورلڈ ویو تعلیم کے بارے میں سوچیں، ہم اگر تعلیم آغاز کریں تو کیا ہم کون سے کام کریں گے؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ میرا نہیں کہا۔ آج پنجاب یونیورسٹی میں کوئی پڑھتا ہے یہاں سے؟ پنجاب یونیورسٹی میں آپ جائیں پہلے دن تو کیا سوچتے ہیں؟ پہلے دن میرے خیال یہ سوچتے کمرہ مل جائے، کھانے پینے کی جگہ وگہ دیکھتے ہیں، بس شس دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں دیکھتے خدا نخواستہ۔ تو یہ ایک فرق ہے، اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ میرا جو پہلا نقطہ ہے، میں جب باہر گیا تو میں یہ سوال پوچھا اپنے آپ سے بھی، لوگوں سے، کہ آپ پڑھتے کیوں ہیں؟ ابھی بھی پوچھتے تم کیوں پڑھتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے کہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اچھا روزگار مل جائے۔ کچھ تھوڑے تیز ٹائپ لوگ آگے سے کہتے ہیں میں علم حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔
تھوڑے سے تیسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے والدہ کی خواہش تھی کہ میں پڑھوں، ہو سکتا ہے ہوگا کچھ اور بھی اسی طرح کی بات۔ میں امریکہ میں پڑھتا تھا، میری کلاس فیل ہوتی ہے لڑکی، خاتون تھی، وہ ایم اے نا گندے بندے سے اس کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، آگے جا کے جائے گا کہ ان یہ چیزیں بھی ڈسکس کریں گے کہ اورینٹیشن کیا پڑتا، تو ہم ایسے ہی سمجھتے تھے کوئی ہپی ٹائپ نہیں ہوتے، باہر ہپی ٹائپ جیسی ٹائپ۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا جو والد ہے نا اس کے ٹیکسس میں آئل کے کنویں ہیں، اپنا ایئرپورٹ بھی ہے، 2-3 جہاز بھی ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ وائی آر یو اسٹڈنگ؟ اسٹڈنگ سے میری مراد ہے ہائی اسکول کے بعد۔ ہائی اسکول تو ہر جگہ ہی کرتے ہیں، جس اسٹڈی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ پوسٹ گریجویشن اسٹڈی ہے، یعنی تھوڑی 12ویں جماعت کے بعد بنیادی تعلیم کی۔ وائی یو اسٹڈی؟ وائی ڈو یو نیڈ ٹو اسٹڈی؟ اس نے کہا آئی وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ۔ آر یو ناٹ انڈیپینڈنٹ؟ نو۔ میں نے یو ہیو اے لاٹ آف منی، دیٹ از مائی فادرز منی۔ تو یہ میرے لیے بڑا چونکا دینے والا انکشاف تھا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ابو جان کے سارے پیسے ہمارے ہیں اور بس ان کی گاڑی بھی ہماری ہے، اس پہ ہم نے پھرنا ہے، لوگوں کو ٹکریں مارنی ہیں۔ ہمارے افسر ہیں سول سروس میں، ان کے بچے آتے ہیں سرکاری گاڑیوں میں پھرتے ہیں، لبرٹی کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے والد بھی سوچتے ہیں میرا بڑا پالا بچہ ہے، دیکھ رہے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے آئی وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ۔ پھر میں کافی لوگوں سے یہ پوچھا، سب سے زیادہ یہی چیز ایمرج کی، پیپل اسٹڈی بیکاز دے وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ، ناٹ اونلی اکنامکلی انڈیپینڈنٹ بٹ مینٹلی انڈیپینڈنٹ، ایموشنلی انڈیپینڈنٹ۔ اور انڈیپینڈنس ہی وہ چیز ہے جو آپ کو معاشرے کا ایک فعال رکن بنا سکتی۔ جو ڈیپینڈنٹ آدمی ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اور یہی انڈیپینڈنس جو ہے، یہ میں نے سب سے پہلے بات کی، جو مغربی یا باہر کے نظام تعلیم میں چھلک جاتی۔ ہمیں بعض دفعہ یہ انڈیپینڈنس یہ گراں گزرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آزادی شترے بے مہار ہے، اس سے بڑا کام خراب ہو جائے۔ ہم اب آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں کہ کام خراب جو ہے وہ کہاں پہ ہے۔ یہ فوڈ فار تھاٹ۔ اب آپ ادھر سے چلے گئے ہماری یونیورسٹیوں سے پڑھ پڑھ کے باہر، آپ نے ادھر پہنچ گئے، وہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ یہ جو عمارتیں جس طرح بنتی ہیں اور جس طرح لوگ ان عمارتوں میں رہتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پوری معاشرتی نفسیات ہوتی۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کا ایک ڈیزائن ہے، اس کے اندر ہوا آتی ہے، اس میں روشنی آتی ہے، اس میں آواز آتی ہے۔ اسی طرح ہمارے گھروں کا ایک ڈیزائن، جو ہمارے پرانے گھر ہوتے تھے، بزرگ بیٹھے ہیں ان کو شاید یاد ہو، ان کا اور ڈیزائن ہوتا تھا۔ اس میں ایک رسوئی ہوتی تھی چھوٹی سی، اس کے آگے ایک بڑا کمرہ ہوتا تھا، بڑے کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ ہوتا تھا۔ اب ہمارے ڈیزائن اس کا بھی ایک پرپس تھا۔ جب آپ باہر جاتے ہیں جو پہلا آپ پہ انکشاف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیزائن ہے نا یہ بڑا شاندار ہے، اور یہ پبلک سیکٹر کا سب سے شاندار ڈیزائن۔ دنیا کے جتنے ملکوں میں چلے جائیں، سرکاری پارلیمنٹ یا 1-2 اور بلڈنگز کے بعد جو سب سے شاندار عمارات ہوتی ہیں نا وہ یونیورسٹیز کی ہوتی ہے۔ اب مال روڈ پہ چلے جائیں، گورنمنٹ کالج کی بلڈنگ، پورے لاہور میں جو سب سے شاندار عمارت آج بھی ہے وہ گورنمنٹ کالج کی بلڈنگ۔ ہم نے تو واپڈا ہاؤس بنایا، وہ نون میں راشد کو شفاق احمد نے بتایا کہ ہم نے چیئرنگ کراس میں 8 منزلہ عمارت بنائی۔ اس نے کہا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں کمرے ہیں۔ اس نے کہا اور کیا ہے؟ اور کمرے ہیں۔ شفاق احمد صاحب نے اپنی کتاب میں راشد کو انہوں نے کہا بس، انہوں نے کہا جی اور کیا کریں، ہم کمرے شمرے بنا لیتے ہیں، ہم اور اس سے زیادہ کیا بنائیں۔ اب پنجاب یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس کو دیکھیں، اب یہ جو بھی این سی ہے اس کو دیکھیں، اس کے ساتھ سرکاری بھی جی پی اوز میں، تو ان عمارتوں کا ایک پرپس ہے۔ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو اس کے درمیان میں ہر عمارت، ہر یونیورسٹی کے درمیان میں عموماً ایک چرچ ہوتا ہے،
جس کی گرد وہ یونیورسٹی میں. اس چرچ میں کوئی نہیں جاتا ویسے, کوئی آمد و رفت بھی نہیں خاص ہوتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر اگر بھی یونیورسٹیز جو ہیں وہ چرچ سے ایکسٹینڈ ہو کے بنی, اور جو چرچ کا ماحول ہے وہ یونیورسٹیوں پر غالب ہے. لیکن کون سا ماحول؟ وہ ماحول نہیں جس میں سختی ہے, بلکہ وہ ماحول جس میں عقیدت ہے. وہاں پہ پھر ایک بڑی عقیدت کا تاثر ملے گا. اور مجھے ایک دفعہ ایک ٹیچر نے کہا, اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ چرچ نہیں جاتے, اپنے ٹیمپل بیچ میں نہیں جاتے. اس نے کہا دس ہول پلیس از آر ٹیمپل, یہ سارا ہی ہماری عبادت گاہ ہے, آپ اس سے اپنے تقابل کریں. پھر کنسٹرکشن کیسے ہوتی؟ ایک فرینچ فلاسفر ہے, تھا بہت ہو گیا 20th سینچری, فوکو اس کا نام ہے. زیادہ مشکل باتیں میں نے نہیں کرنی, ایک ہی بات کروں گا صرف, باقی آسان ہے. فوکو یہ کہتا ہے کہ 20ویں صدی اور اس سے پچھلے جو روایتی اسکول ہیں اور جو جیلیں ہیں ان کا ڈیزائن ایک ہی. اسکول, کالج اور جیلیں ایک ہی ڈیزائن پہ بنی ہیں. ایک راہداری ہے, راہداری کے ساتھ کمرے ہیں, بڑی بڑی دیواریں ہیں, اونچی چھتیں. صرف یہ ہے کہ ایک میں لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے, دوسرے میں اجازت. انہوں نے کہا جیلوں اور تعلیمی اداروں کا ایک ہی مقصد ہے, ایک ہی طرح کا ان کا امپیکٹ. ہم تو اسی ماڈل پہ ابھی تک پھیر رہے ہیں. ہمارے وہ اسکول ہیں, وہ پیلے رنگ کا ایک اسکول ہوتا ہے, ابھی بھی پیلے رنگ کے اسکول آپ کو نظر آ جائیں, پیلے اسکول, سب سے ذرا پیلا اسکول. تو اس کے بعد وہاں پہ آپ جائیں تو اس کے درمیان میں ہر عمارت کا ایک سینٹر ہے. اس سینٹر میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اس کے ارد گرد کلاس روم ہوتے ہیں, درمیان میں لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ. قائد اعظم یونیورسٹی کا اور پنجاب یونیورسٹی کی جو نئی بلڈنگز بنائی وہ اسی ماڈل کے تحت, کہ آپ ایک دائرے میں رہیں گے, سیدھی لائنوں میں نہیں ہوں. وہ دائرہ آپ کو یکجا کر رہا ہے. یہی چیز وہاں پہ زیادہ عیاں. پھر ماحول کیسا ہے وہاں پہ؟ میں اپنی درسگاہوں میں سے گزرتا ہوں, مجھے دو چیزیں بڑا خیال آتا ہے. ایک, یا تو وہاں پہ شور ہوتا ہے یا بالکل خاموشی ہوتی ہے. تو وہاں آپ باہر جائیں نا کسی جگہ پہ, تو ایک ہمارے دوست میں ایک لفظ کھڑا ہے, میرا لفظ نہیں, ہمارے دوست ہے, اس نے کہا دیر از اے ایجوکیشنل مرمرنگ, علمی بھن بناہٹ. کہ لوگ جو ہے نا وہ آپس میں ہلکی باتیں کر رہے ہوں گے, وہ باتیں شور نہیں ہوں گی لیکن وہ سکوت بھی نہیں ہوگا. ہم یا تو اپنے آپ کو ہم سہم کے بٹھا دیتے ہیں, اور یا پھر اتنا شور کرتے ہیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے. اور اچھی درس, ہمارے بھی اچھی درسگاہوں میں کیا ہوتا ہے, آپ ادھر ادھر کی بات نہیں کریں, کوئی بھی اچھی درسگاہ, یہ ایک درسگاہ ہے, اس میں بھی یہی ہوتا ہے. اچھی درسگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ اچھی درسگاہ میں سب سیکھنے کے لیے آتے ہیں. پڑھانے والا بھی سیکھنے کے لیے آتا ہے, پڑھنے والا بھی سیکھنے کے لیے آتا ہے. اچھی درسگاہ میں جو خاموشی ہوتی ہے وہ توجہ اور ارتکاز کی وجہ سے ہوتی ہے, خوف کی وجہ سے نہیں ہوتی. اچھی درسگاہ میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ بحث نہیں ہوتی, وہ مکالمہ ہوتا ہے. اچھی درسگاہ میں لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, نفرت نہیں کرتے, اور ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اچھی درسگاہ میں دینے والے زیادہ ہوتے ہیں, لینے والے کم ہوتے ہیں. اور ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ہاں ایسی درسگاہیں کم ہیں, اور اتفاق سے ترقی یافتہ ملک جن کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ وہ زیادہ ہیں. اس میں آپ اسٹوڈنٹس تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اگر ہم کوئی تعلیمی درسگاہ بنا رہے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کا ماحول کیسا دینا ہے. وہاں پر اساتذہ کا احترام ہے, ضرور ہے, لیکن اس احترام کی وجہ جو ہے وہ کسی سزا کا خوف نہیں ہے, وہ
علم کا دباؤ ہے. مزے کی بات یہ ہے، میں بھی کلاس روم آ جاؤں کہ میں نے باہر کلاس روم میں بہت ڈسپلن دیکھا، اور وہ کسی نے کہا نہیں کہ آپ ڈسپلن رکھیں، لیکن اس ڈسپلن میں میوچل رسپیکٹ ہے، باہمی احترام. لیکن بات بھی سارے اپنی مرضی کی کر رہے، بات چھوڑ بھی کوئی نہیں رہا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ذہن میں بات آئے وہ نہ کہے، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی استاد یا شاگرد آپس میں ایک دوسرے کی حوصلہ شکنی کرے. یہ جو ماحول ہے، علمی ماحول، یہ میرا دوسرا نقطہ ہے. عمارت سے بھی بنتا ہے، ڈیزائن سے بھی بنتا ہے، لوگوں سے بھی بنتا ہے. اور آپ اور ہم سوچیں کہ ہم وہ ماحول کیسے دے سکیں. صرف یہ نہیں کہ اب ہم بھی چلے اے سی وے سی لگا لیتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کے باہر گئے ہم. میں نے پہلی دفعہ بڑے اپنے جگہ کے بعد دیکھا کہ وہاں پہ وہ چاک یوز کرتے تھے. میں بڑا حیران ہوا، ہم نے چاک یوز کرنے چھوڑ دی ہوئے. تو وہی پروفیسر تو چاک استعمال کرتا. میں نے کہا چاک کیوں یوز کر؟ اس نے کہا مجھے آئی لائک دی اسکریچنگ ساؤنڈ دیٹ ریمائنڈس می آف مائی چائلڈہڈ. مجھے بچپن کی یاد آتی، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. حالانکہ ہم نے کہا چاک نہ یوز کرے، گند ہے، پتہ نہیں کیا. یہ ہماری دوسری بات. اب تیسری بات یہ ہے کہ آخر کیا پڑھا جائے. اس میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کیا پڑھا جائے، میں اس سوال کے جواب میں کہتا ہوں، جو مجھ سے پوچھے نا، میں ان کو کہتا ہوں اپنے آپ کو نا کریکٹ کر لیں. کیا پڑھا جائے کی بجائے آپ پوچھیں کیوں پڑھا جائے. اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیوں پڑھا جائے تو پھر آپ شاید کسی صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں. جو ریاست ہے اس کو بھی یہی سوچنا چاہیے، اور جو فرد ہے اس کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ آخر یہ ہم کیوں پڑھیں. ہم سارے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹری پڑھ لو، انجینئر بن جاؤ، فوج میں چلے جاؤ. وہ میں ابھی ہمارے سرکاری دفتر میں سائبر کرائم سے میں ڈیل کر رہا تھا، تو سندھ میں کوئی پرچہ آؤٹ ہو گیا، FSC کا تھا شاید. وہ پرچہ آؤٹ ہونے سے الزام تھا کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا، فیس بک پہ آ گیا، یہ ہو گیا. تو وہاں پہ بڑا اضطراب پھیل گیا. اب تقریباً ہزاروں لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ پرچہ ٹھیک ہے، اور کچھ سینکڑوں لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے پرچہ غلط ہے. مجھے 2-3 خواتین بڑی یاد ہیں، بڑی ان پہ مطلب ہم ان کی مدد بھی کرنا چاہتے تھے کہ وہ کہتی تھی کہ ہم نے بچوں کو 12 سال سے اسی دن کا انتظار کیا تھا کہ یہ انٹری ٹیسٹ یہ پاس کریں اور یہ نمبر لے، اور اب ہماری محنت ضائع ہو گئی، ہم خوشی کرنا چاہتے ہیں، فوت ہو جائیں گے یہ ہو جائے. اور ان کو ایک اور بھی اعتراض تھا، اور ان کا لاجک بھی یہی تھی. وہ کہتے تھے کہ میری جو خاتون نے کہا میری جو نند ہے اس کے بچے اتنے نالائق ہیں، یہ کیسے پاس ہو گئے، میرا بچہ کیسے. اب ہم ان سے بات چیت کر رہے تھے، وہ مطلب آپ کو لوگ پریشان ہوتے ہیں، سرکاری ملازموں کو چاہیے کہ ان سے ان کی دل جوئی کریں. میں ان کو کہا کہ چلیں لائف بڑا لمبا سفر ہے، آپ نہیں بھی FSC میں نمبر لیتے، میڈیکل کالج میں نہیں بھی جاتے. میں نے کہا میں نہیں گیا اور لوگ نہیں گیا، تو یہ لوگ کتنی ترقی کرتے. میں نے کہا آپ کو کیا پتا، ہماری 12 سال کی محنت ہے. میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کے بچے میں 2 چیزیں ہیں، ایک اس میں پڑھنے لکھنے کی ایپٹیچیوڈ ہے، اور دوسرے اس کی اساس، اس کی بیس مضبوط ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ اس کے بعد بھی کچھ کر لے وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن ان کو یہ یقین نہیں آیا، وقت ان کو شاید یہ یقین دلا دے. تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچ رہے ہم کیوں پڑھنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ چیز جو ڈائریکٹ ہمیں گاڑی تک لے جائے، گاڑی مل جائے، ہمیں گھر مل جائے. بنیادی طور پہ ہماری کوشش تعلیم کی تو کم ہی ہے، آمدنی کی زیادہ ہے. ہونی بھی چاہیے، ظاہر ہے اس کے بغیر تو نہیں چل سکتا، مگر اس کا طریقہ جو ہے وہ ہمارا ذرا شارٹ کٹس ہے. دنیا میں سب سے اچھا سکولنگ سٹینڈرڈ کوئی بتائے گا کس ملک کا ہے؟ سکولنگ، ہائی سکول. فن لینڈ بھی ٹاپ 5 میں ہے، ٹاپ 5 ٹاپ 3 میں ہے. اس کے اوپر ہے ایک ملک ساؤتھ کوریا بھی 5 میں، مس کر کے قریب ہی ہے، قریب پہنچ گیا. سنگاپور
OECD ملکوں کی ایک کرائٹیریا ہے، پیسا اسے کہتے ہیں، پیسا PISA، کبھی دیکھیں جا کے پیسا، اسٹوڈنٹ ایسوسیشن، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ایسوسیشن، پروگرامز آف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ، وہ ایک رینکنگ نکالتے ہیں، اور رینکنگ 3 چیزوں پہ بیس ہوتی ہے، ایک سائنس پہ، ایک میتھ پہ، اور ایک ریڈنگ پہ، اور انویریبلی اس میں سنگاپور، ساؤتھ کوریا جو میری بہن نے بتایا، فن لینڈ، یہ اوپر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی ایک وجہ تو یہ ہے، اور اچھا جو پوسٹ گریجویٹ ہیں اس میں ظاہر ہے دنیا میں سب سے اوپر امریکہ ہے، پوسٹ گریجویٹ جو آؤٹ کمز ہیں، جو یونیورسٹی آؤٹ کمز ہیں، اسکول آؤٹ کمز میں وہ اس لیے کہ وہ چھوٹے ملک ہیں، وہاں پر کنسنٹریشن ان کی بڑی زیادہ ہے۔ میں ایک مضمون پڑھا تھا تو سنگاپور کے DG اسکولز نے کہا کہ میں 80% ٹیچرز کو تو خود جانتا ہوں، بڑے فن لینڈ بھی چھوٹا سا ملک ہے، اسی طرح ڈنمارک بھی شاید، مطلب ڈنمارک کا میں نے نہیں پڑھا لیکن وہ بھی ٹاپ 10 میں ضرور ہے۔ میں سنگاپور کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں آسٹریلیا میں پڑھتا تھا تو ایک سنگاپور کا پروفیسر تھا، اینٹی کرپشن پڑھاتا تھا، کرپشن۔ سنگاپور وہ ملک ہے جو دنیا میں سب سے ایماندار ملکوں میں بھی ایک ہے، ڈیولپ تو وہ ہے لیکن دنیا میں جو کرپشن کی، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رینکنگ ہے نا، اس میں جو بیسٹ ملک ہیں ان میں نیوزی لینڈ ہے، سنگاپور ہے، اور اگین ڈنمارک، سویڈن وغیرہ ہے، سنگاپور پہلے دوسرے پہ۔ تو وہ خیر کرپشن پڑھاتا تھا، کرپشن کے بارے میں گورنر۔ تو وہ ایک دفعہ اس نے بڑی دلچسپ بات کی، اس نے کہا کہ ہم نے اپنا ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ بدل رہے ہیں ہمارے ہاں۔ تو میں نے کہا جی آپ کا ایجوکیشن سسٹم تو پہلے سے ہی اچھا ہوگا، آپ کیوں بدل رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمارا سسٹم آئرن رائس بول سسٹم تھا، آئرن رائس بول، اس نے اب میں نے کہا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا سوچیں پھر اگلے لیکچر میں بات کریں۔ میں ایک استاد، اچھے استادوں کا ہوتا ہے ہلکا سا تجسس چھوڑ دیتے، تو آج کل چونکہ گوگل میں ہر درد کی دوا ہے تو میں نے گوگل کیا، مجھے پتہ چل گیا، پھر بعد میں نے اسے ڈسکس کیا۔ یہ جو آئرن رائس بول سسٹم ہے نا، اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے، اس کہانی کے کئی ورژن ہیں، میں آپ کو ذرا شریفانہ سا ورژن اس کا سراتا ہوں۔ چائنیز کی ایک یہ کہاوت ہے، چین کی لوک داستان ہے۔ وہ لوک داستان یہ کہتی ہے کہ کوئی ایک لارڈ تھا، امیر آدمی تھا، اس کا ایک ملازم تھا۔ وہ ملازم جو تھا وہ خاندانی ٹائپ ملازم تھا، اس کے بزرگوں سے آیا ہوا تھا اور بڑا اکھڑ سا تھا، کوئی کام نہیں کرتا، اوپر سے اتنا لاپرواہ تھا کہ گھر کے جو برتن ہیں نا وہ اکثر توڑ دیتا تھا۔ تو میں بڑا سمجھایا کہ بھائی آپ برتن خیال کیا کرو، وہ لاپرواہ تھا۔ تو چائنیز جو کھانا کھاتے ہیں زیادہ تر وہ چاول ہوتے ہیں اس طرح، اس کو رائس بول کہتے ہیں، چھوٹا سا اسٹکی رائس کھاتے ہیں۔ تو وہ اتنے برتن ٹوٹے کہ اس کو بس نہ چلا، تو اس نے برتن جو ہے نا وہ لوہے کے رکھنا شروع کر دی، آئرن رائس بولز۔ میں کہا اس سے تو جان میری چھوٹ نہیں سکتی، میں برتن ہی لوہے کے رکھ۔ تو آئرن رائس بول سسٹم فار ایسٹ میں ان پیشوں کو کہتے ہیں جہاں سے آپ لوگوں کو نکال نہ سکیں، یعنی وہ ملازم تھا نا خاندانی، اس کو نکال نہیں سکتا تھا، اس کے ساتھ اس کی ایفیلیشن تھی، ملازم سمجھتا تھا مجھے نہیں نکال سکتا، وہ برتن توڑ ہی جاتا تھا۔ وہ ملازم نہیں بدلا، اس کے لیے نظام بدلا۔ ہمارے یہ جو پیشے ہیں، یہ مجھے اس پروفیسر نے بتایا، اس نے کہا ہمارے یہ جو پیشے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، سول سروس، یہ آئرن رائس بول پیشے ہوتے ہیں، ایک دفعہ گھس جاؤ پھر ادھر سے نکل نہیں سکتے۔ اور یہ جو آئرن رائس بول پیشے ہیں نا، یہ انہیرنٹلی انیفیشینٹ ہوتے ہیں، وہ سوسائٹی کے لیے کوئی بھی ایسا پیشہ جس میں سے آپ کسی کو نکال نہ سکیں، وہ ملک کے لیے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ڈاکٹر باہر بڑی مشکل سے بنتا ہے، ادھر بھی مشکل سے بنتا ہے، باہر تو بہت مشکل سے بنتا ہے، اور اتنی مشکل سے بنتا ہے اس پہ اتنی کڑی نظر رکھی تھی کہ اس کو فوراً نکال دو، اگر اس نے ذرا غلطی کی دوبارہ نہیں اس کو لے کر آنا، انسانی جان ہے اس کے ہاتھ میں۔ اسی طرح سول سروس میں ہمارے تو کوئی آ جائے فوت ہونے تک یا 60 سال سے پہلے نہیں نکال سکتے، ادھر آدمی نکال دیتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس نے کہا، پروفیسر نے، سنگاپور کی بات، اس نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا سسٹم تو بڑا اچھا ہے لیکن یہ نا فیکٹری کی طرح یہ بندے پیدا کری جا رہا ہے، ہم ان سکلز میں جا رہے ہیں جن میں فلیکسیبلٹی، اور دوسری بات اس نے یہ کی، اس نے کہا کہ
आयरन राइस बोल्स हैं, इनका स्ट्रेस बड़ा ज़्यादा है। अब देखिए डॉक्टर इंजीनियर बनने का कितना स्ट्रेस है, उसकी बजाय अगर आप किसी को ये कहें ना कि यार तुम्हें ना इतना सा ना मैथ आना चाहिए बस, तो हमारा टारगेट ये नहीं है कि तुमने मैथ का प्रोफेसर बनना है, तुम्हें बस मैथ आना चाहिए। अगर अंग्रेजी में इतनी इस तरह इस लेवल की अंग्रेजी आनी चाहिए, अगर रिलीजन है इतना आना चाहिए, कुछ बनना नहीं है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है या उसके कि बस इस पेशे में एंटर हो जाओ। उसमें जब एंटर हो गए कई मिसफिट हैं, हमारे 50-60% डॉक्टर जो हैं वो तो अपना पेशा ज्वाइन ही नहीं कर रहे, फीमेल्स खुसूसन। दूसरी तरफ कई ऐसे हैं जो वैसे मिसफिट हैं, वो आखिर में जो आपके पास अवेलेबल स्टॉक बचता है बड़ा थोड़ा बचता है, तो आप खुद भी तंग हैं और आपसे माशरा भी तंग है। हमारी सिविल सर्विस में भी ऐसे ही